بے چینی اور اس کا حل۔ عظیم فرمانروا خلیفہ ہارون رشید کا دل شدید رنج و عالم کا کچھ اس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بے سکونی اتنی بڑھی کہ اپنے وزیر فضل بن ربی کو بلا بھیجا اور اسے اپنے اتنے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عامل تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کو قرار آئے۔ بے شمار عامل اور کئی عالم فاضل لوگوں سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کی، لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا، بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ آخر وزیر باتدبیر نے گزارش کی، ذل الہی، اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے، میرا یقین ہے کہ وہ ہستی آپ کے غم کا مداوا ہوگا۔ ہارون الرشید نے بے تابی سے پوچھا، وہ کون سی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے؟ وزیر نے عاجزی سے عرض کیا، وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور کسی کی چاہ و حشمت کو خاتے میں نہیں لاتے۔ ہارون الرشید نے بے تابی سے کہا، ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کر فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کے سادہ سے حجرے میں پہنچ گئے۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون؟ میں ہوں، وزیر اور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون رشید ہیں۔ فضیل رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ کی آمد کا سن کر افسوس ہوا، بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ نے سوچا، بادشاہ وقت خود چل کر میرے غریب خانے تشریف لائے ہیں، ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پر کھڑا رکھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا، خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقیناً مختلف تھا۔ لوگ تو آرزو کرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تاکہ ان کا اثر و رسوخ میں اضافہ ہو، لیکن فضل بن ایاز رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت کا یوں استقبال کر رہے تھے جیسے ان کے آنے سے انہیں شرمندگی ہو رہی ہو۔ انہیں بادشاہ کے مال و زر اور حیثیت سے کیا غرض تھی جو اس سے متاثر ہوتے۔ ہارون رشید اندھیرے میں اندر داخل ہوا اور فضیل بن ایاز کا نام لے کر پکارا، جواب خاموشی۔ اندھیرے میں خلیفہ اور وزیر دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے ادھر ادھر اچانک ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن ایاز کے سر پہ جا لگا۔ اس نے کہا، یا حضرت۔ پھر سرکار خاموش رہے، البتہ اتنا ہوا کہ فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے ہاتھوں میں دیا۔ ہارون رشید مصافحہ کر کے بہت خوش ہوا اور بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا۔ فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ بولے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جاتے ہیں اور بہترین حکمران وہ ہیں حاضری دیتے ہیں۔ ان کلمات نے ہارون رشید کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جاہ و حشمت کے جہاں سے روحانی دنیا میں محو پرواز کر دیا۔ پھر فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ بولے، ہارون رشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ان کلمات نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ پھر حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کی آواز ابھری، ہارون رشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھو، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر، کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ ہارون رشید پر رخت طاری ہو گئی۔ وزیر نے جب حال دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے بولا، سرکار نرمی فرمائیں، ان کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ نے اب وزیر کی طرف رخ کیا اور بولے، تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے، کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی فعل سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔ فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ دوبارہ ہارون رشید کی طرف متوجہ ہوئے، اے حسین چہرے والے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اپنی مخلوق کے بارے میں باعث
پرس کرے گا۔ اگر تو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، تو ہرگز دیر نہ کر، کل کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں رایا کہ کسی فرد کے لیے بے انصافی، کدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون الرشید نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ یہ ہدیہ قبول کرنے کو قطعی تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے، حکمرانوں کے طائف رشوت ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ ہارون رشید، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے میں مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو، خدا تمہیں عقل سلیم دے۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے چپ ساتھ لی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے، مگر درویش بابا کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کر گئی تھیں۔ ہارون الرشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوس کی، جس نے اس کے ایمان و یقین کو جلا بخشی۔ آج کی نشست میں اس کی زندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔ درس حیات، واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔